نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک بچہ آئی ہے ہمارے سامنے، تو بچہ ہی ہے، محمد حسین بنگلہ دیش سے۔ وہ اللہ یاری کو مختلف سوالات کر کے بتاتا ہے، کچھ اپنی عرض و معروض کرتا ہے، اور ان عرض و معروض میں اللہ یاری کچھ صحیح باتیں بھی اور زیادہ تر غلط باتیں بتاتا ہے ان کو۔ باغ فدق کا جو معاملہ ہے، خمس 5واں حصہ، نہ تو وہ صدیق اکبر نے رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، نہ ہی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام نے روکا، بدری کیا۔ یہ جھوٹ بولتا ہے، بالکل پکا جھوٹا ہے، لعنتی ہے۔ وہ خمس جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مقرر فرمایا تھا نا اہل بیت اطہار کا، وہ ان کو ملتا رہا۔ اور حضرت علی کرام اللہ وجہ الکریم کی کسی ایک جگہ بھی یہ مزدوری ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ حضرت علی کرام اللہ وجہ الکریم ان کے مشیر تھے۔ حضرت علی کرام اللہ وجہ الکریم کی جب خلافت آئی نا، یہ خطبہ ہے، خطبات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، جس کو ناج البلاغہ کہتے ہیں۔ ناج البلاغہ کتاب ہے بڑی، جس میں حضرت علی کے خطبات لکھے گئے ہیں۔ انہوں نے کچھ سنا کر 400 سال بعد لکھے، اور ناج البلاغہ کو زیادہ پڑھتے ہیں، قرآن اہل تشریف کو آتا ہی نہیں، بلکہ ان کے ذاکروں کو بھی نہیں آتا۔ وہ تو کوئی حضرت علی کی چوکھٹ پہ سجدہ کرتا ہے، کوئی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام علیہ السلام ان کی چوکھٹوں پہ سجدہ کرتے رہتے ہیں، پکے مشرک ہیں، خاص طور پہ جو ذاکر ہیں۔ کوئی حضرت علی کی چوکھٹ پہ سجدہ کرتا ہے، کوئی حضرت فاطمہ الزہرا کی چوکھٹ پہ سجدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے غالیوں سے دین کو محفوظ فرمائے۔ کہتا ہے کہ حضرت علی کو تو کوئی چیز نہیں ملتی تھی، تو میں وہ کہہ رہا تھا، حضرت علی کا خطبہ ملتا ہے کہ جب آپ کی خلافت آئی، ایک آدمی نے حضرت علی کرام اللہ وجہ الکریم، جو یہ کرام اللہ وجہ الکریم کی جو حدیث ہے نا، یہ بھی نبی علیہ السلام سے صدیق اکبر نے روایت فرمائی ہے۔ ہاں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرمائی ہے، جو ایک حدیث کو نہیں چھپا سکتے۔ حضرت علی کی شان کی بہت بڑی حدیث ہے، کرام اللہ وجہ الکریم، اتنی بڑی حدیث ہے جو صدیق اکبر سے مرفوع ہے، صدیق اکبر سے روایت کی گئی ہے، جس کے راوی صدیق اکبر ہیں، وہ انہوں نے نہیں چھپائی۔ اور صدیق اکبر کے دور میں جو 2.5 سالہ 2.25 سالہ کا دور ہے، اسی طرح حضرت عمر فاروق کا جو 11 سال 11.25 سال کا دور ہے،
ان دونوں کی طرف جھوٹ منسوب کیا گیا ہے کہ انہوں نے خمس روک لیا. ان کو خمس اہل بیت اطہار کو فاطمہ الزہرا کی زندگی میں بھی، فاطمہ الزہرا کی وفات دائمی یا وفات طبی یہ اب کہتے ہیں فاطمہ الزہرا کا قتل کس نے کیا؟ لعنت اللہ علیہم، تم سب پر، علیہم اجمعین، تم سب پر خدا کی لعنت ہو کہ تم کہتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کا قتل ہوا. بالکل جھوٹ. جب وہ جھوٹ سننے ہوتے ہیں ان کے پاس، کتابیں بھی ان کی بہت زیادہ جھوٹ بولتی ہیں. تو نہ تو حضرت ابوبکر صدیق نے ان کا خمس روکا، پانچواں حصہ نہیں روکا، نہ ہی عمر فاروق نے روکا، اور محمد حسن جو بچہ ہے اس کو بتا رہا ہے کہ انہوں نے خمس بھی روک لیا. وہ بڑے ظالم تھے، صدیق اکبر بھی بڑے ظالم تھے، عمر فاروق بھی بڑے ظالم تھے. حالانکہ یہ دیکھنے والی بات اور سننے والی اور یاد رکھنے والی بات ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے مصلی پہ اپنا جان نشین آخری وقت میں اپنا جان نشین مقرر فرما رہے ہیں کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے. پھر یہ خود ہی بیان کرتے ہیں، لیکن ان ذلیلوں کو اس کو موڑنا بڑا آتا ہے، جس میں اللہ یاری بھی ہے. یہ بھی موڑ توڑ کے نبی علیہ السلام نے ایک نماز، 3 دنوں میں ایک نماز عصر کی نماز حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام اور حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے کاندھوں پہ سہارا لے کر مسجد میں پہنچے، اور اتنی دیر صحابہ کرام ایک جگہ ساکت ہو گئے، رک گئے. حضرت ابو بکر صدیق اپنی جگہ سے ہٹنے لگے تو نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ ابو بکر یہیں کھڑا رہے. یہ ان کی حدیثوں میں بھی ہے، خاص طور پہ خطبات علی جو ہیں نہج البلاغہ اس میں بھی ہے. تو صدیق اکبر ٹھہر گئے اور نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کے ساتھ بیٹھ کر نماز ادا فرمائی، اور ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام کی اقتدا کر رہے تھے، جبکہ صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق کی اقتدا کر رہے تھے، مقتدی بنے ہوئے تھے. اتنی بڑی حدیث ہے، اس کو جھوٹوں کی خدا کی جتنا خوبصورت ہوتے ہیں نا اتنے بعد صورت ہو جاتے جب ماننے لگتے ہیں، کیونکہ ان کو کلمہ نصیب بھی نہیں ہوتا. جھوٹ بول کر ان کو کلمہ ہی نصیب نہیں ہوتا. کلمہ صرف ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. شہادتین، ابھی اس بچے کو کہہ رہا کہ شہادتین اذان میں تکبیر شہادتین ہے. شہادتین یعنی ایک اللہ کی شہادت، دوسری رسول اللہ کی شہادت، تیسری انہوں نے خود کاٹ لی. اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ و خلیفۃ بلا فصل، یعنی ایسی شہادت تیسری کاٹ لی، اور گھڑی ہوئی میں پھر اضافہ بھی چلتا جاتا ہے. ولی اللہ تک رہے مزہ، چلو ادھر رسول اللہ ہو رہا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ادھر کہتے ہیں اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ، بس اشہد ان علی ولی اللہ، یہ آگے علی اللہ خلیفۃ بلا فصل. پھر خلیفہ بھی بلا فصل نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت علی کرام اللہ وجہ الکریم. یہ کرام اللہ وجہ الکریم کے وہ کہہ رہا نا، وہ ایک اور اس کا نام کیا ان کا ذاکر، وہ کہتا ہے بڑے صحابی سے یہ منقول ہے،
بڑے خلیفہ سے یہ منقول ہے کرام اللہ وجہ الکریم، کوئی اور تو کرام اللہ وجہ بن کے دکھائے تو نہیں بن سکتا، کیونکہ صدیق اکبر جو اس کے راوی ہیں، صدیق اکبر اس حدیث کے راوی ہیں، اور صدیق حضرت علی کو بھی پتہ ہے کہ مصلی امامت پر امام امت بنایا، امام صحابہ بنایا، امام علی بنایا حضرت صدیق اکبر کو، امام حسین بنایا صدیق اکبر کو، امام عمر فاروق بنایا صدیق اکبر کو، امام عثمان غنی بنایا صدیق اکبر کو، وہ تو تمام امت کے امام ہیں، پہلے امام ہیں، اور جھوٹ بول بول کر اہل بیت اطہار کی شان بڑھیے، جھوٹ بول بول کر ان کی طرف منسوب نہ کرو، کیونکہ قیامت والے دن حضرت علی کبھی جھوٹے کا ساتھ نہیں دیں گے، دنیا میں بھی خدا کی لعنت، آخرت میں بھی خدا کی لعنت، جھوٹ مت بولو، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، وما علینا الا البلاغ المبین۔